اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے، جسے بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح جنت کے وارث اور نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دلسوز اور درد بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن علیہ السلام سورۃ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر حضرت علی علیہ السلام شیر خدا اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح الاسناد احادیث میں موجود ہیں، لیکن جن کو بیان کرنا یہاں پر مقصود نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اپنی دختر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن علیہ السلام ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سلک کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد عام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام حسن کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سبھی نے مولا حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی، اگر میں تمام کو کہوں کہ اگر میں جنگ کروں تو جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن علیہ السلام 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ نے جو تاریخی صلح کی، وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے کہ جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ جگر کوشہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل ھو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہو تو نواسہ رسول حضرت حسن علیہ السلام کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جادہ بنت اشس جو امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کی لالچ دے کر امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دیا۔
جب آپ کو قے آتی تو قے کے ساتھ آنتیں کٹ کٹ کر خارج ہونے لگیں۔ جودہ اشعث بن قیس کی بیٹی تھی جو دوسری ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشعث کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کی زوجیت میں آئی۔ حضرت امام علی شیر خدا نے اشعث سے چاہا کہ وہ امام حسن علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی عمران کا رشتہ طلب کرے۔ اشعث نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے اپنی بیٹی جودہ کی تجویز دے دی۔ ناظرین گرامی، جودہ کا حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن علیہ السلام کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور صمام مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا، اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا سبب کیا ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے مراحل میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا، اور خلق الہی عز و جل میں ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی اور ایذا رسانیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو گلے لگا کر زور سے روئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہیں لیکن بھائی کی آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن علیہ السلام کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ خود تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیے جس نے آپ کو زہر دیا، میں اس کو قتل کروں گا، لیکن حضرت حسن علیہ السلام فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انعام و اکرام کی لالچ میں آ کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جودہ بنت اشعث سے حضرت امام حسن علیہ السلام کا نکاح ان کے والد حضرت امام علی علیہ السلام نے 38 ہجری میں کروایا، لیکن جودہ میں سے آپ کی کوئی بھی اولاد نہ تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جودہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کر لی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جن میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑھ کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقع ہورہ سن 63 ہجری میں مرنے کے بعد جودہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ پر لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبہ نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مسمۃ الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی ماں کے بچے کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ دونوں بچے بھی کوڑھ کے مرض سے ہی مرے اور جودہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جودہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے جودہ کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔